الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم من صلی علی واحدتا صلی اللہ علیہ عشرا صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان خوشگوار ہے، ثواب کی خاطر اذان دینے والا اس شہید کی مانند ہے جو خون میں لتھڑا ہوا ہے، اور جب مرے گا قبر میں اس کے جسم میں کیڑے نہیں پڑیں گے۔ رحمت عالم نور مجسم شاہ بنی آدم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان معظم ہے، میں جنت میں گیا، اس میں موتی کے گنبد دیکھے، اس کی خاک مشک کی ہے۔ پوچھا اے جبرائیل یہ کس کے واسطے ہیں؟ عرض کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے مؤذنوں اور اماموں کے لیے۔ سلطان مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان باقرینہ ہے، جس نے پانچوں نمازوں کی اذان ایمان کی بنا پر بنیت ثواب کہی، اس کے جو پہلے گناہ ہوئے معاف ہو جائیں گے، اور جو ایمان کی بنا پر ثواب کے لیے اپنے ساتھیوں کی 5 نمازوں میں امامت کرے، اس کے گناہ جو پہلے ہوئے معاف کر دیے جائیں گے۔ منقول ہے اذان دینے والوں کے لیے ہر ایک چیز مغفرت کی دعا کرتی ہے، یہاں تک کہ دریا میں مچھلیاں بھی۔ مؤذن جس وقت اذان کہتا ہے فرشتے بھی دہراتے جاتے ہیں، اور جب فارغ ہو جاتا ہے تو فرشتے قیامت تک اس کے لیے مغفرت کی دعا کرتے ہیں۔ جو مؤذن کی حالت میں مر جاتا ہے اسے عذاب قبر نہیں ہوتا، اور مؤذن نزا کی سختیوں سے بچ جاتا ہے، قبر کی سختی اور تنگی سے بھی معمون یعنی محفوظ رہتا ہے۔ مدینے کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار فرمایا، اے عورتوں، جب تم بلال کو اذان و اقامت کہتے سنو تو جس طرح وہ کہتا ہے تم بھی کہو کہ اللہ عز و جل تمہارے لیے ہر کلمہ کے بدلے 1,00,000 نیکیاں لکھے گا، اور 1,000 درجات بلند فرمائے گا، اور 1,000 گناہ مٹا دے گا۔ خواتین نے یہ سن کر عرض کی، یہ تو عورتوں کے لیے ہے، مردوں کے لیے کیا ہے؟ فرمایا مردوں کے لیے دگنا۔ اللہ عز و جل کی رحمت پر قربان، اس نے ہمارے لیے نیکیاں کمانا، اپنے درجات بڑھوانا اور گناہ بخشوانا کس قدر آسان فرما دیا ہے، مگر افسوس اتنی آسانیوں کے باوجود بھی ہم غفلت کا شکار رہتے ہیں۔ پیش کردہ حدیث سے مبارک میں جو جواب اذان کی جو فضیلت بیان ہوئی ہے اس کی تفصیل ملاحظہ فرمائیں۔ اللہ اکبر اللہ اکبر، یہ 2 کلمات ہیں، اس طرح پوری اذان میں 15 کلمات ہیں۔ اگر کوئی مسلمان بہن ایک اذان کا جواب دے، یعنی مؤذن جو کہتا ہے مسلمان بہن بھی دہراتی جائے، تو اس کو 15,00,000 نیکیاں ملیں گی، 15,000 درجات بلند ہوں گے، اور 15,000 گناہ معاف ہوں گے۔ اور اسلامی بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے یہ دگنا ہے۔ فجر کی اذان میں 2 مرتبہ الصلاۃ خیر من النوم، تو فجر کی اذان میں 15 کلمات ہو گئے، اور یوں فجر کی اذان کے جواب میں 17,00,000 نیکیاں، 17,000 درجات کی بلندی اور 17,000 گناہ کی معافی ملی۔ اور مسلمان بھائیوں کے لیے دگنا، اقامت میں 2 مرتبہ قد قامت الصلاۃ بھی ہے، یوں اقامت بھی 15 کلمات ہوئے، تو اقامت کا جواب کا ثواب بھی فجر کی اذان کے جواب جتنا ہوا۔ الحاصل کوئی مسلمان بہن اہتمام کے ساتھ روزانہ 5 نمازوں کی اذان اور 5
اقامتوں کا جواب دینے میں کامیاب ہو جائے تو اسے روزانہ 1,62,00,000 نیکیاں ملیں گی، 1,62,000 درجات بلند ہوں گے اور 1,62,000 گناہ معاف ہوں گے۔ اور مسلمان بھائی کو دگنا یعنی 3,24,00,000 نیکیاں ملیں گی، یہ 3,24,000 درجات بلند ہوں گے اور 3,24,000 گناہ معاف ہوں گے۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک صاحب جن کا بظاہر کوئی بہت بڑا نیک عمل نہ تھا وہ فوت ہو گئے تو رسول اللہ عز و جل صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان کی موجودگی میں فرمایا، کیا تمہیں معلوم ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے جنت میں داخل کر دیا ہے؟ اس پر لوگ متعجب ہوئے کیونکہ بظاہر ان کا کوئی بڑا عمل نہ تھا۔ چنانچہ ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ ان کے گھر گئے اور ان کی بیوہ رضی اللہ تعالی عنہا سے پوچھا کہ ان کا کوئی خاص عمل ہمیں بتائیں، تو انہوں نے جواب دیا، اور تو کوئی خاص بڑا عمل مجھے معلوم نہیں، صرف اتنا جانتی ہوں کہ دن ہو یا رات جب بھی وہ اذان سنتے جواب ضرور دیتے تھے۔ مؤذن صاحب کو چاہیے کہ اذان کے کلمات ٹھہر ٹھہر کر کہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر، دونوں مل کر بغیر سکتہ کیے ایک ساتھ پڑھنے کے اعتبار سے ایک کلمہ میں دونوں کے بعد سکتہ کرے یعنی چپ ہو جائے، اور سکتہ کی مقدار یہ ہے کہ جواب دینے والا جواب دے لے۔ سکتہ کا ترک مکروہ ہے اور ایسی اذان کا اعادہ مستحب ہے۔ جواب دینے والے کو چاہیے کہ جب مؤذن صاحب اللہ اکبر کہہ کر سکتہ کریں یعنی خاموش ہوں، اس وقت اللہ اکبر کہے۔ اسی طرح دیگر کلمات کا جواب دے۔ جب مؤذن پہلی بار اشہد ان محمد رسول اللہ کہے، یہ کہے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ۔ جب دوبارہ کہے یہ کہے قرۃ عینی بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم اتعنی بالسمع والبصر۔ حی علی الصلاۃ اور حی علی الفلاح کے جواب میں چاروں بار لا حول ولا قوۃ الا باللہ کہے، اور بہتر یہ ہے کہ دونوں کہے، یعنی مؤذن نے جو کہا وہ بھی کہے اور لا حول بھی، بلکہ مزید یہ بھی ملائے، ما شاء اللہ کان وما لم یشاء لم یکن۔ الصلاۃ خیر من النوم کے جواب میں صدقت وبررت وبالحق نطقت۔ اقامت کا جواب مستحب ہے۔ اقامت اس کا جواب میں بھی اسی طرح فرق ہے، اتنا فرق ہے کہ قد قامت الصلاۃ کو جواب میں کہے اقام اللہ وادامها ما دامت السماوات والارض۔ سیدی اعلی حضرت رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں، احیاء سنت علماء کا تو خاص فرض منصبی ہے، اور جس مسلمان سے ممکن ہو اس کے لیے حکم عام ہے۔ ہر شہر کے مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے شہر یا کم از کم اپنی اپنی مساجد میں اذان اور جمعہ کی اذان ثانی مسجد کے بعد دینے کی اس سنت کو زندہ کریں اور 100 شہیدوں کا ثواب لیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، جو فساد امت کے وقت میری سنت کو مضبوط تھامے اسے 100 شہیدوں کا ثواب ملے۔ اسے بیکی نے زہد میں روایت کیا ہے۔ مشکات المصابیح اس مسئلے کی تفصیل کے لیے فتاوی رضویہ جلد نمبر 5 باب الاذان والاقامہ مطبوعہ رضا فاؤنڈیشن کا مطالعہ ضرور فرمائیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ جو کچھ سنا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔